بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاون اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بات کرتے ہیں بچوں کے نقل کی۔ بچے نقل لکھتے ہیں تو اس کے اوپر عنوان کیسے لکھیں۔ دیکھیں، مبتدی بچہ ہے، ابھی الف ب پہ لکھ رہا ہے، تو معلم صاحب اس کی کاپی میں یہاں درمیان میں نقل لکھ کر دیں گے۔ بچہ اس کے اوپر 2 بار 4 بار 5 بار پینسل چلائے گا اور نقل کا لفظ لکھنا سیکھے گا۔ معلم صاحب بچوں کو کام بورڈ پر دے رہے ہیں تو معلم صاحب بول کر بورڈ پر نقل کا لفظ لکھیں گے، تو بچے اس کو اپنی کاپی میں نقل کریں گے۔ لیکن پھر بھی معلم صاحب برابر میں اس کی اصلاح یہاں کر دیں گے تاکہ بچے اس کو دیکھ کر صحیح کر لیں۔ مفردات تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مرکبات میں پھر معلم صاحب بچے کو یہاں پر تاریخ لکھنا سکھائیں گے۔ ابھی بتاریخ یا مورخہ وغیرہ لفظ نہیں لکھیں گے، صرف تاریخ، جیسے 8 تاریخ ہے، زبر کا نشان دیں گے، دوسرا مہینہ ہے، زبر کا نشان دیں گے، اتنا کافی ہے۔ یہ تاریخ گنتی کے ہند سے تاریخ میں اس لیے تبدیل بچہ کر لے گا کیونکہ یہاں برابر میں پہلے دن سے ہی معلم صاحب گنتی لکھوا رہے ہیں 10 تک، تو بچے آسانی کے ساتھ میں یہاں ہند سے لکھ لیں گے اور بتلا دیں گے کہ 8 تاریخ ہے اور بعد میں پھر دوسرا مہینہ ہے، اردو میں لکھیں گے۔ آگے چل کر بچہ مرکبات کو صحیح سمجھ لیتا ہے، لکھنے پر کچھ قادر ہو جاتا ہے، تو یہاں پر پھر 44 ہجری یا جو بھی سن ہو یہاں پر اس کو بڑھا کر 2 چشمی ہے یعنی ہجری سن ہے، اس کو سمجھا دیں گے، یہاں پر اتنا بچہ لکھنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ بات آتی ہے نقل لکھنے کی۔ بچہ پہلی کتاب میں نقل لکھتا ہے، اپنے پورے سبق کو لکھتا ہے، تو اب درمیان میں نہیں بلکہ جہاں سے ہماری عبارت شروع ہوتی ہے یہ حاشیہ چھوڑ کر اب یہاں سے نقل لکھیں گے اور عبارت کا لفظ بڑھائیں گے۔ کتاب سے بچہ عبارت لکھ رہا ہے تو عبارت لکھیں گے، نظم لکھ رہا ہے تو یہاں نقل نظم لکھیں گے۔ ابھی عبارت لکھتے ہیں، عبارت، اس کے بعد دن نہیں لکھیں گے۔ ترتیب یہ ہے کہ نقل عبارت، پھر بتاریخ لکھا جائے گا یا مورخہ لکھا جائے گا۔ ابھی بتاریخ لکھتے ہیں، بتاریخ 8 زبر کا نشان، دوسرا مہینہ زبر کا نشان، سن بھی لکھنا سکھائیں گے 1444 ہجری، 2 چشمی ہے، جیم بھی شامل کر سکتے ہیں، آدھا جیم ہجری۔ اس کے بعد بروز، منگل، یہ ترتیب رہتی ہے۔ بہت سے حضرات اس کے خلاف کرتے ہیں، دیکھنے میں بھی غیر مہذب معلوم ہوتی ہے اور بچے کو تاریخ لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، بچہ اسے کافی دنوں تک بلکہ ہمیشہ کے لیے محروم رہتا ہے۔ بچوں کا سیکھنے کا ٹائم ہے، اس کو ہر اچھی چیز سکھانے کی کوشش ہونی چاہیے، تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ اور اچھا اور طریقہ بھی صحیح یہی ہے کہ پہلے تاریخ آوے، پھر سن، اور بعد میں دن کا نام آوے، اور اس کے بعد میں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وقت سب سے بعد میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ املا میں بھی ایسے ہی بتاریخ کی جگہ مورخہ لکھ سکتے ہیں، اور پہلے تاریخ رہے گی، پھر سن رہے گا، اور بروز بعد میں آئے گا، اس کے بعد میں پھر وہی وقت آتا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ کل انشاءاللہ اس کے علاوہ دوسری ویڈیو ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔